ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى في سورة الأحزاب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی سچی اور آخری کتاب قرآن مجید 9 پارے سورۃ الاعراف کی 2 آیات، آیت نمبر 157 اور 158 تلاوت کی گئی، اور اس کے بعد سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ مالک نے اس دور کے اندر کہ جہاں پہ معاشرے میں کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، فرقہ پرستی اور مسلک پرستی، نفرتیں اور کدورتیں اور افواہیں اور دہشت، بدامنی اور بد اخلاقی، بد تہذیبی، یہ سب کچھ عروج پر ہے۔ غلط بیانی، جھوٹ کا بازار گرم ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے نت نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں۔ ایک طرف سوشل میڈیا ہے کہ جس سے آج کا بچہ، آج کا نوجوان، آج کا بوڑھا، مرد و زن، اس سوشل میڈیا کے بغیر کسی کا گزارا نظر نہیں آتا۔ سوشل میڈیا پہ 2 طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک وہ جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں جان کر فائدہ ملتا ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ کا کوئی بھی ذریعہ ہو۔ اس کے لیے آپ دیکھیں گوگل کا پلیٹ فارم موجود ہے، آپ گوگل میں کسی دوائی کے بارے میں معلومات کریں، آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ اس میں کسی جڑی بوٹی کے بارے میں پتہ کریں، آپ کو بتا دے گا۔
آپ اس کے اوپر کسی کتاب کے بارے میں پوچھیں، آپ کو گوگل بتا دے گا۔ آپ کوئی مضمون نکالنا چاہیں آپ کو مل جائے گا۔ آپ کوئی معاشی معلوماتی تحریر نکالنا چاہیں آپ کو آرٹیکلز مل جائیں گے۔ آپ لوگوں کی تاریخ کے بارے میں پتہ کرنا چاہیں آپ کو مل جائے گا۔ آپ کسی شخص کی انفرادی زندگی کے بارے میں جو مشہور اور تاریخ میں حصہ ہو اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہے آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اسی طرح سوشل میڈیا کا دوسرا ذریعہ فیس بک جو انٹرنیٹ سے وابستہ ہے، اور آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کی جان فیس بک میں اٹکی ہوئی ہے۔ کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، حتیٰ کہ ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا لیکن وہ فیس بک پہ اکاؤنٹ ضرور رکھتے ہوں گے۔ اسی طرح ٹویٹر ہے، اسی طرح واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، یہ وہ سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں کہ جو آج ہماری دسترس میں ہیں۔ ان میں دو طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک وہ کہ جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہیں، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ایک وہ معلومات آتی ہے کہ جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، جس سے نفرت پھیلتی ہے، جس سے گمراہی میں اور اضافہ ہوتا ہے، جس سے بد تہذیبی میں اور جھوٹ میں اور اضافہ ہوتا ہے، جس سے بے حیائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کے لیے آپ دیکھیں اس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس میں قوانین بھی موجود ہیں۔ جس دن قانون حرکت میں آئے گا اور ایسے لوگوں کا پیچھا کیا جائے جو غلط بیانی، جھوٹ اور نفرت اور بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، جس دن ان کو پکڑنے کی سوچی جاتی ہے، جس دن ان کا پیچھا کیا جاتا ہے، کتنے ایسے نکل آتے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ کس نے نکالا ہے، یہ جھوٹ کس نے شائع کیا ہے۔ یہ تمہید رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری جتنی سہولیات آج انسان کے پاس موجود ہیں، ان کا موجود ہونا اپنی جگہ پہ، ان کا انسانوں کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہونا اپنی جگہ پہ، اس میں جھوٹ آئے سچ آئے وہ بہرحال چلتا رہے گا، لیکن جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ سمجھنے کے لیے بھی کوئی پیمانہ ہوتا ہے۔ جھوٹ کو جھوٹ مانا جائے اور اس کو دھتکارا جائے، سچ کو سچ مانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اس کے لیے ایک پیمانہ موجود ہے۔ اور خاص طور پر جب دین کی بات آتی ہے اور پھر دین اسلام کی بات آتی ہے تو اللہ کا دین ایسا لاوارث نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھے اپنی مرضی سے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پر کوئی بھی چیز ڈال دے اس کو قبولیت مل جائے۔ حالانکہ ایسا ہو بہت رہا ہے، جھوٹ پر مبنی معلومات بہت شیئر کی جاتی ہیں۔ دیکھیں آپ کو اسی سوشل میڈیا پر شعبان کی برکت کی جھوٹی فضیلتوں والی روایات ملیں گی، جھوٹی اور من گھڑت روایات، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ آپ کو بہت لوگوں کو جو ہے وہ یہ میسج ملا ہوگا، یہ جھوٹی روایت، من گھڑت روایت، جس پر آج کے موجود جتنے یہ فرقے ہیں انہوں نے بھی رد کیا ہے۔ اکثریت کا اس پر تحقیق ان کی موجود ہے، لیکن آج بھی شیئر ہوتی ہے۔ کہیں پر آپ کو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسی بہت ساری چیزیں آئیں گی کہ جی یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھیں اور پھر اتنے لوگوں کو بھیجیں تو یہ کام ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ یہ جو ہمارے اور آپ کے پاس یہ چیزیں آتی ہیں بے بنیاد، یہ کس وجہ سے آتی ہیں؟
اسی نظریے کے تحت کہ پہلے بنانے والے نے اس نے تو اپنا اکاؤنٹ کھولنا تھا لائک اور ڈس لائک والا، فالوورز والا، کہ اس کو فالوورز ملیں گے، کتنے لوگ اس کو شیئر کرتے، جتنا وہ شیئر ہوتا جائے گا اس کے اکاؤنٹ میں اتنی. یہ بھی ایک کاروبار ہے. آپ دیکھیں بعض اوقات فیس بک پہ، یوٹیوب پہ آپ کو ایسی چیز نظر آتی ہے جس کے ہیڈنگز موجود ہوتے ہیں، آپ اس ہیڈنگ کے پیچھے جاتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی کام کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ اس نے ہیڈنگ ایک بریکنگ نیوز کی طرح ڈالی ہوتی ہے کہ آپ فوراً اس پر کلک کرتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ اس میں مجھے کچھ معلومات مل جائے گی. جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں پوری ویڈیو آپ دیکھ لیتے، آپ کے کام کی کوئی چیز نہیں ملتی، لیکن جس نے وہ اپلوڈ کی تھی اس کا کام ہو گیا، اس کو ایک ویور مل گیا اور اس کے اکاؤنٹ میں اس کا بینیفٹ چلا گیا. یہ طریقہ کار ہے. تو اسی طرح جو دینی رغبت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے کہ جی اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی، اس کو شیئر کریں. تو یہ ایک کاروبار بنا ہوا ہے، یہ ذہن میں رہے. تو بہت سارے جھوٹ پھیلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنا دنیاوی فائدے اس سے حاصل کیے جائیں. جس طرح آج اس دین کے ذریعے سے فرقوں اور مسلکوں کے تحت دنیاوی فائدے حاصل کیے جاتے ہیں، تو فیس بک پہ یہ سرگرمیاں، نیٹ پہ یہ سرگرمیاں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو مالک کا احسان ہے کہ ہر چیز کو پرکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کتاب نازل کی ہے جس کی آیات ہم نے پڑھی. ہم آخری امت میں ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے، نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی. یہ اصطلاحات موجود ہیں، آپ اگر سرچ کریں گے، کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ اصطلاحات ملیں گی. تشریع، غیر تشریع، نبوت اور ختم نبوت کے مضامین کے تحت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس قسم کے الفاظ ملیں گے. یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک بڑا فتنہ جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار غلام احمد قادیانی، اس پر اللہ کی لعنت ہو کی صورت میں پوری دنیا میں پھیلا ہوا. آپ دیکھیں ہم اکثر یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے کہ جی یہ مصنوعات ہے، یہ قادیانیوں کی مصنوعات ہے، اس کو ہم خریدتے ہیں تو اس کمپنی کو اتنا فائدہ ہوتا ہے اور اس کمپنی کو اتنا فائدہ ہوتا ہے تو قادیانیوں کو فائدہ ہوتا ہے. کچھ پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کی تصویریں شیئر کی جاتی ہے، یہ یہود ہے ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو، یہ نصارہ ہے ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو. آج کا مسلمان انہی چیزوں پہ رہ گیا ہے. اس کی مسلمانی اور اس کی غیرت اتنی ہی رہ گئی ہے کہ صرف بائیکاٹ کا نام آتا ہے، کرتا پھر بھی کوئی نہیں ہے. کتنے عرصے سے آپ دیکھیں یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، کتنے عرصے سے میسیجز آ رہے ہیں، یہ میکڈونلڈ ان کا ہے، یہ KFC ان کا ہے، یہ فلاں پیٹرول پمپ ان کا ہے، اس سے پیٹرول نہ ڈالو، اس سے کھانا نہیں کھاؤ، حالانکہ وہاں رش کم نہیں ہوتا. آپ KFC پہ جائیں گے رش کم نہیں ہوگا، آپ میکڈونلڈ میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو اتنا ہی رش ملے گا. اور صرف اس حد تک کہ جی اس کا بائیکاٹ کرو، ہمارا اتنا جذبہ رہ گیا اسلام کے ساتھ. یہی معاملہ قادیانیوں کا بھی ہے کہ قرآن کے واضح احکامات اور یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی سورہ اعراف کی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی ان آیات میں بیان کیا.
فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ یتبعون جو تابعداری کرتے ہیں، جو پیروی کرتے ہیں، جو اطاعت کرتے ہیں، جو نقش قدم پہ چلتے ہیں، جو تعلیمات کو اپناتے ہیں، جنہوں نے اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے، ان لوگوں کا یہ ذکر ہو رہا ہے۔ فرقوں میں بٹنے والے، مسلکوں میں بٹنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے چڑ کھانے والے، ان کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چڑھتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے چڑھتے ہیں، جو شعائر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، جو داڑھی جیسی سنت کا، جو پردے جیسی شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے یہ آیت۔ جنہوں نے فرقے اور مسلک بنائے ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں، یتبعون الرسول النبی الامی الذی، رسول نبی امی، امی سے یہاں مراد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مدرسے نہیں گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی اسکول نہیں گئے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو وحی کے ذریعے سے دین کے متعلق باتیں بتائی گئی، اور اس کا ذکر قرآن میں کیا اللہ رب العزت نے۔ سورہ الشورى کی آخری آیات میں بھی ملے گا، سورہ عنکبوت میں بھی ملے گا، سورہ القصص میں بھی ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بتایا گیا کہ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، سورہ شورى کی آخری آیات میں، کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اسی طرح وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب بتایا گیا کہ آپ کو یہ امید بھی نہیں تھی کہ آپ کی طرف کتاب نازل کیا جائے گا، اور آپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے۔ فرمایا ہم نے یہ جو یہاں لفظ استعمال کیا نا، رسول النبی الامی الذی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایک دلیل ہے، اللہ کی طرف سے مبعوث ہونے پر ایک دلیل ہے۔ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، کہ جن کا ذکر تورات میں بھی ہے، والانجیل، اور انجیل میں بھی ہے، یأمرہم بالمعروف، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کا حرام ہونا ان پر واضح کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے وہ بندشیں اور وہ بوجھ کھول دیتے ہیں جو ان کے گنوں، ان کے گردنوں اور ان کے سروں پر لادے گئے۔ نبی کی بعثت کا مقصد کیا بتایا؟ کہ نبی ایسے معاشرے میں، کہ جس معاشرے میں رسم و رواج، جس معاشرے میں قبائلی بوجھ، جس معاشرے میں خاندانی روایات اور رواجات اور رسومات کو لوگوں پر مسلط کیا گیا، کہ جن کا اسلام سے، جن کا اللہ رب العزت کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو نبی کا کام یہ ہے کہ لوگوں میں آ کر اس کی وضاحت کریں اور لوگوں کو ان چیزوں سے ان کی جان چھڑائیں۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں، وعزروہ، اور جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ان کی رفاقت اختیار کی، ونصروہ، اور جنہوں نے ان کی مدد کی اسلام میں، اولئک واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس روشنی، اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم، ان سے کہو کہ اے لوگو، میں تمہاری طرف، تم سب کی طرف
رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تم سب کی طرف، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ تا قیامت آنے والے آخری انسان، قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے آخری بچے کے لیے بھی یہ حکم ہے جمیعا۔ جیسے دوسری جگہ بتایا گیا کہ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانوں کے لیے ڈر سنانے والے اور بشارت دینے والے، تمام انسانوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک خاصیت ہے کہ یہ دیگر انبیاء کو، دیگر انبیاء وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، بستی کی حد تک، ایک خاص علاقے کی حد تک ہوا کرتے ہیں۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا، اس میں اور دوسرے انبیاء اور رسولوں میں فرق کیا ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہاں بھی وہی بات بتائی گئی، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس رب نے بھیجا ہے، اس رب کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا اور موت دیتا ہے۔ اب رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے حکم کیا دیا گیا؟ فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، کون سے؟ النبی الامی، کہ جو امی نبی ہیں، یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، وکلماتہ، اور اللہ کی باتوں، اس کے کلام پر، واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ ان دو آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ مقصد بتایا گیا۔ سورہ احزاب کی آیت تلاوت کی گئی تھی جس میں بتایا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ آیت بھی قیامت تک کے آنے والے انسانوں سے خطاب کرتی ہے۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں بچی تھی۔ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کی ولادت تو ہوئی تھی، لیکن وہ بلوغ تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے۔ بڑے مشہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا جو ذکر ملتا ہے، ابراہیم رضی اللہ عنہ، بخاری اور دیگر کتب میں۔ اسی طرح کچھ احادیث میں ان کے دیگر بچوں کا، قاسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی مل گئی ابو القاسم، اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اور اسی طرح طاہر کا بھی ذکر ملتا ہے، طیب کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد تھی جو پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد جن کی وفات ہو جاتی ہے۔ اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی چھوٹا بچہ باقی تھا سورہ احزاب کی ان آیات کے نزول کے وقت۔ تو اس وقت جتنے مرد موجود تھے اور قیامت تک جتنے مرد آئیں گے، اب ان سے یہ خطاب ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، ان کا کوئی مرد بیٹا نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، یہ رسول اللہ ہے، وخاتم النبیین، اور یہی خاتم النبیین ہے۔ نام بھی آ گیا، رسول ہونے کا بھی ذکر آ گیا، اور اس بات کی وضاحت بھی اس آیت میں ہو گئی کہ وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ لقب ملا ہے خاتم النبیین ہونے کا۔ اگر یہ لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا ہے تو پھر یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے اس کی وضاحت کی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں ہی خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اور چند احادیث اور آپ کے سامنے اس سلسلے میں
رکھنا چاہتا ہوں اس آیت کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری اور مسلم، بخاری میں حدیث نمبر 3535 ہے اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 228 ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ اِنَّ مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي، کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال کَمَثَلِ رَجُلٍ، اس شخص کی طرح ہے۔ دوسرے انبیاء سے اپنا تعلق بھی بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسرے انبیاء سے میرا تعلق کیا بنتا ہے۔ ایسا کَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَا بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، کہ ایک شخص نے ایک گھر بنایا، فَأَحْسَنَهُ، بڑا خوبصورت گھر بنایا، وَأَجْمَلَهُ، اور اس گھر کی یعنی بنایا بھی خوبصورت ہے اور پھر اس کو سجایا بھی۔ آپ دیکھیں ہم گھر بناتے ہیں، ابھی اندر کنسٹرکشن ہوتا ہے، ابھی چنائی ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس کا نقشہ دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں بڑی زبردست عمارت بن رہی ہے، بڑا اچھا نقشہ ہے اس کا۔ بننے کے بعد جب بات فنیشنگ کی آتی ہے، پہلے تو ہم نے کچھ اور دیکھا تھا، اب جب فنیشنگ آتی ہے تو وہ فنیشنگ دیکھ کر ہم اور حیران رہ جاتے ہیں کہ جی بات کیا چیز بنائی ہے۔ فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اچھی طرح سے اس کو بنایا گیا اور اس کی ڈیکوریشن بڑی اچھی کی گئی، بڑی اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کیا گیا۔ فرمایا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی، باقی بہت اچھا تھا، خوبصورت گھر، بہترین عمارت، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ وَيَقُولُونَ، لوگ آ کر اس کو دیکھتے ہیں۔ یطوفون کا مطلب یہ کہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ ہمیں کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے، کسی عجائب گھر میں جاتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ، کسی جو ہے وہ ہم سیر و سیاحت والی جگہ میں جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس جگہ کو پوری طرح سے دیکھ لیں، تو یطوفون کا ذکر ہے، اس کے ارد گرد گھوم کر آ گئے۔ وَيَعْجَبُونَ، اور انہوں نے تعجب کیا ایک بات پر، وَيَقُولُونَ، کہا حَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، کہ یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، باقی تو بڑا خوبصورت ہے، یہ ایک اینٹ کیوں رہ گئی ہے، یہ کیوں نہیں رکھی گئی۔ فَأَنَا اللَّبِنُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، اور وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اب اور کوئی اینٹ کی جگہ ہی نہیں ہے تو آئے گا کہاں سے، وہ ایک اینٹ کی جگہ تھی وہ میں آ گیا۔ تو اب اینٹ رکھنے کے بعد اب اس عمارت کی تکمیل ہو گئی، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ہے۔ اسی طرح بتایا گیا مجھے دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ ایک، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا، جامع باتیں، مکمل باتیں، دین مکمل جامع یہ عطا کیا گیا۔ اسی طرح میرا روب بڑھایا گیا، میرے روب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا، اور میرے لیے تمام زمین، پاک زمین کو جائز قرار دیا گیا کہ اس کو مسجد بناؤں، ہر پاک زمین مسجد قرار دی گئی، اور مجھے تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر انبیاء کے سلسلے کو ختم کیا گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 533 ہے۔ اسی طرح بخاری 3456 اور صحیح مسلم کی 1842 نمبر حدیث میں بتایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے تھے، اور تو ان کی سیاست ہوتی تھی۔ اس سے ایک بات کی وضاحت بھی ہوتی ہے کہ سیاست کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ سیاست انتظامات کو چلانا، معاشرے کے معاملات کو چلانا، چیزوں کو آرگنائز کرنا، چیزوں کو مینج کرنا، ترتیب دینا،
مختلف شعبہ ہے زندگی کو بنانا، معاش کیسے ہوگی، معاشرت کیسے ہوگی، خاندانی سسٹم کیسے ہوگا، اس پر ایک قانون، اس پر ایک جو ہے وہ ذمہ دار، اس کے ماتحت عملہ، ان ساری چیزوں کی پوچھ گچھ کرنا، زندگی کے نظام کو چلانا، یہ سیاست ہے۔ اکثر لوگ، ابھی بھی کچھ چند دن پہلے ایک ساتھی نے سوال کیا تھا، یہ بات اس لیے رکھی کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ کہ سیاست جو ہے وہ لفظ سیاست یا سیاسی کوئی زندگی اس کا وجود نہیں ہے، تو اس حدیث سے بھی ثابت ہے اور سیاست کی زندگی کے لیے ضرورت بھی ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں سیاست کو ایک داغدار جامے کی صورت میں پیش کیا گیا، سیاست کو داغدار کیا گیا، جھوٹ کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، چوری اور کرپشن کے ذریعے سے۔ اس لیے سیاست کا نام آتے ہی چوری، کرپشن، جھوٹ، غلط بیانی، ان چیزوں کا ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بنیادی طور پر سیاست یہ تو انبیاء کا بھی مشن رہا ہے، انبیاء کے مشن کا حصہ رہا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، جب ایک نبی کی وفات ہوتی تھی تو ان کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا تھا، اس نظام کو سنبھالتا تھا۔ فرمایا اور چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ یہ اشارہ ہے خلافت کی طرف۔ یہ جمہوری نظام یہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیاست ثابت ہے وہ کون سی ہوگی؟ جو اسلامی سیاست ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ خلافت ہوگی۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ میرے بعد خلفاء آئیں گے اور وہ بڑی تعداد میں ہوں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا محمد و انا احمد و انا الماحی الذي يمحي بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی۔ یہ صحیح بخاری کی 3532 اور مسلم کی 2354 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، محمد و احمد و حاشر و عاقب و ماحن۔ یہ اسی کی وضاحت ہے کہ محمد میرا نام، احمد میرا نام۔ محمد اور احمد دونوں قرآن میں آئے ہیں۔ قرآن میں سورہ محمد میں بتایا گیا وآمنوا بما نزل علی محمد، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں یہ نام موجود ہے یأتی من بعد اسمہ احمد۔ یہ 2 نام قرآن میں آئے، اور اس کے بعد ماہ کہ جس کے ذریعے سے ماہ مٹانے والا، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹایا، اور عاقب اور حاشر۔ حاشر کا مطلب ہے کہ ان کے بعد لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ ماہ کفر و شرک کو مٹانے والے، حاشر کہ ان کے بعد لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ قیامت ان کے بعد آئے گی۔ اور عاقب کے معنی ہے آخری۔ عاقب کے معنی ہے آخری، عاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اور بہت ساری احادیث موجود ہیں اس سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے، اور قرآن کی ان آیات، یہ جو سورہ اعراف کی آیات 2 پڑھی گئی تھی، آیت نمبر 157 اور 58، اور قرآن کی دیگر آیات، اور اسی طرح احادیث جن کا ابھی چند احادیث صرف بخاری اور مسلم سے، وہ بھی چند آپ کے سامنے رکھی گئی۔ ان کی روح سے یہ دعویٰ کرنا کہ کسی اور نبی نے آنا ہے یا کوئی اور نبی آیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ قرآن کا بھی انکاری ہے، وہ حدیث کا بھی انکاری ہے۔ وہ جو قرآن کا انکاری ہوتا ہے اور حدیث کا انکاری ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، چاہے حکومت قرار دے یا نہ دے، چاہے لوگ مانے یا نہ مانے، وہ کافر ہوتا ہے، چاہے لوگ اس پر فتویٰ لگائے یا نہ لگائیں۔ اور ابھی چند آپ کے سامنے نام بھی رکھوں گا ایسے لوگوں کے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ چند نام حدیث میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد
کچھ لوگ آئیں گے، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ جس میں نبی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 نبوت کے جھوٹے دعوے دار نہ پیدا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ یہ پیدا ہوں گے، اور ان کا سب سے آخری جو ہوگا وہ کانا دجال ہوگا، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کریں، کانا دجال۔ اور اس بیچ میں 30 اور آئیں گے۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 30 آئیں گے اور آخری دجال ہوگا، تو پتہ کیا چلا؟ ایک حدیث میں آتا ہے دجالون کذابون، کہ یہ جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی ہونے کے دعوے دار ہوں گے وہ دجالون ہوں گے۔ دجال یہ بھی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، فریب دینے والا، اور کذابون جھوٹ بولنے والے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام شخص اپنا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے، چھوٹا سا جھوٹ، ایک جھوٹ کے لیے کتنے جھوٹ اس کو بولنے پڑتے بیچارے کو، اپنے اس ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کتنے فریب دے گا، وہ کتنے جھوٹ بولے گا، وہ کتنی تحریف کرے گا۔ چند مشہور آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی ایک شخص اسود عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ 11 ہجری کی بات ہے۔ 11 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل قریب کے دور میں۔ اسی طرح مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو ہلاک کیا گیا۔ حارث دمشقی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا گیا، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حکم پر اس کو ہلاک کیا گیا۔ مغیرہ عجلی، یہ 119 ہجری میں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اور اسی طرح فرید نشاپوری نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کا بھی سر قلم کر دیا گیا۔ اسحاق اخرس، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کو بھی ہلاک کیا گیا۔ اور سیس خراسانی، اس نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس کو بھی ہلاک کیا گیا۔ علی بن محمد خارجی، اس کا بھی سر قلم کیا گیا۔ اور عبدالعزیز باسندی، یہ چند نام آپ کے سامنے اس لیے رکھے ہیں کہ آپ کے علم میں آ جائے کتنے لوگ آ چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد جن کو ہلاک کیا گیا۔ حمیم مجلسی، ابو منصور عشبی، اصغر تغلبی، عبدالحق مرسی، عبدالعزیز طرابلسی، یہ جن کی جتنے بھی نام لیے گئے، یہ ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کو ہلاک کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، یہ ایسے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو دنیا میں ان کو منہ کی کھانی پڑی، ان کو کسی نے قتل تو نہیں کیا، اپنی موت آپ مرے، لیکن مرنے کے ساتھ ہی ان کا قصہ بھی تمام ہو گیا۔ ان کی نبوت کی جو ہے وہ روشنی بھی بجھ گئی جو دعویٰ کیا تھا انہوں نے۔ نبوت کے جھوٹے دعوے میں اس دور میں سب سے زیادہ مشہور جو ہوا وہ مرزا غلام احمد، جس کو عرف عام میں قادیانی کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ یہ مشہور ہوا۔ اور سب سے پہلے اس نے 1877 میں اپنے آپ کو لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے اس نے علم حاصل کیا تھا، باقاعدہ قرآن عزیز کا اس نے علم حاصل کیا تھا، اور زبان کا بڑا تیز تھا۔ جس طرح آج ان فرقوں میں بڑے عالم ہوتے ہیں جو لوگوں کو لاجواب کر دیتے ہیں، جس کو پھر کہتے ہیں یہ مناظر اسلام، تو اس دور میں یہ اتنا تیز تھا کہ یہ لوگوں سے مناظرے کرتا تھا اور شکست دیا کرتا تھا، تو اس کو مناظر کہا گیا۔ عوام الناس نے اس کو مناظر اسلام کے خطاب سے نوازا۔ یہ 1877 کی بات ہے۔
جب اس کا یہ لقب پکا ہو گیا تو 5 سال بعد اس نے، جب یہ مشہور ہو گیا، اکثر لوگ مشہور ہونے کے لیے جس طرح آج مشہور ہونے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے، کتنے ایسے ان فرقہ پرستوں کے علماء ہیں کہ جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، وہ سوشل میڈیا میں آ کر اپنی ویڈیو بنا کر ذرا سی جو ہے وہ شعلہ بیانی دکھا کر لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو یہی کام اس نے بھی کیا اس دور میں، لوگوں میں علم حاصل کیا، لوگوں میں اپنے آپ کو مشہور اس طرح سے کیا کہ لوگوں سے مناظرے کرتا تھا، مناظرے اسلام مشہور ہوا۔ اور پھر 1882 میں اس نے دعویٰ کیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اسلام، یہ پہلا دعویٰ تھا اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے مقرر کیا ہے، میں اللہ کی طرف سے مامور کیا گیا ہوں، مجھے اللہ نے اس کام کے لیے، دین کے کام کے لیے مقرر کیا۔ یہ 5-6 سال اس طرح چلتا رہا لوگوں میں کہ جی مجھے اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے، نبی نہیں کہا اس نے اپنا آپ کو، مجھے اللہ نے بھیجا اس کام کے لیے۔ تھا علم والا، لوگ اس کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ 1889 میں اس نے، اس غلام احمد قادیانی نے 1889 میں اپنی ایک جماعت بنائی جس کو جماعت احمدیہ، جو آج بھی موجود ہے، جس کو قادیانیوں کی جماعت کہا جاتا ہے، لعنت اللہ علیہم، ان پر اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے یہ جماعت بنائی اور جو آج تک اس جماعت کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ ان کو ہر دور کے اندر ان کو، چونکہ یہ اسلام مخالف جماعت بنی ہے، جماعت احمدیہ المعروف قادیانی، ان کو ہر دور میں ایسے لوگ ملتے رہے اسلام دشمن کہ جنہوں نے ان کی پرورش کی ہے، جنہوں نے ان کو مالی فوائد دیے ہیں، جنہوں نے ان کو پالا ہے، جنہوں نے ان کے نخرے اٹھائے ہیں تاکہ یہ اسلام دشمنی میں آگے بڑھتے رہیں، ان کی مشنریاں کام کرتی ہیں۔ اس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے، الہام مجھے اللہ نے کیا ہے، اور وہ جو الہام اس کا بڑا عجیب و غریب، جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کہاں کی آیت کہاں سے ملائی جا رہی ہے، وہی آیات جو قرآن میں موجود ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کر کے جو تحریف کی ایک بدترین شکل ہے، یا احمد بارک اللہ فیکا، یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی ہے، یا احمد بارک اللہ فیکا، کہ اے احمد، غلام احمد ہے نا، تو اے احمد اللہ بارک اللہ فیکا ما رمیت اذ رمیت، سورہ انفال کی ایک آیت کا حصہ ہے، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ سورہ انفال کی ایک آیت کا حصہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر کفار کی لشکر کی طرف پھینکی تھی، جن سے ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیابی دی۔ سورہ انفال کی وہ آیت اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے بھی بھیجی ہے وحی کے ذریعے سے، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما الرحمن علم القرآن، وہاں سے فوراً سورہ رحمان میں وہاں چھلانگ لگائی، الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، سورہ یاسین میں، وہاں سے وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ سورہ الانعام کی آیت میں چھلانگ لگائی، وہاں سے قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہ 2 جگہ کی آیات کو ایک کر کے ایک آیت بنا دیا، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہ سورہ الزمر اور سورہ الانعام کی آیت۔ اسی طرح یہ پہلی وحی ہے اس کی، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت، اور اس کے بعد اپنی طرف سے جو پیڑ توڑے گئے کہ کل برکت من محمد، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس نے بیچ میں نام لینا تھا، فتبارک من علم وتعلم، وہ بڑی برکت والا ہے کہ جس نے سیکھا اور سکھایا، قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، سورہ ہود کی آیت آخر میں، کہ ان سے کہو کہ اگر یہ میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو اس کا جرم میرے اوپر ہے، تو جرم تو اس نے لے لیا،
ایسی تو جو ہے وہ تحریف یہود اور نصارہ نے نہیں کی، اس طرح کی تحریف، کیونکہ یہود اور نصارہ نے جو تحریف تورات اور انجیل میں کی ہے وہ اسی تورات اور انجیل میں کی ہے، نئی تورات اور انجیل نہیں لائے وہ۔ اس نے تو قرآن کی آیات مختلف جگہوں سے اٹھا کر ایک جگہ فٹ کر دی اور اس کو کہہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بھیجی، اس کا نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی سیاق و سباق ہے، نہ اس کا کوئی معنی سمجھ میں آتا ہے، بس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے تجزیے میں تو اور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں قرآن کی آیت سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ ہم نے کوئی بھی نبی نہیں بھیجا مگر اسی زبان جہاں کے لوگ ہیں، بلسان قومی، اس قوم کی زبان بولنے والا نبی بھیجا ہے۔ یہ عجیب اللہ کا آپ دیکھیں قانون توڑا گیا اس میں کہ نبی آیا ہے قادیان میں، یہ گورداسپور پنجاب کا علاقہ ہے جو موجودہ ہندوستان ہے، اس کا ایک ضلع ہے گورداسپور، وہاں پہ یہ پیدا ہوا۔ اس کا باپ تو پیچھے افغانستان ایران وغیرہ سے آیا تھا دادا، یہ قادیان میں پیدا ہوا، اور چونکہ یہ سارا علاقہ پنجابی بولنے والوں کا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی بھی زبان پنجابی ہی ہے، تو اس پنجابی بولنے والے کے اوپر کیا نازل ہوا؟ عربی زبان میں وہی نازل ہوئی، قوم بھی پنجابی، نبی بھی پنجابی، اور اللہ نے اپنے قانون کو توڑا، جو قانون اس نے سورہ ابراہیم میں بیان کیا کہ ہم نے کوئی بھی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں بھیجا۔ پھر آپ دیکھیں جب ان کا تعاقب کیا گیا ان قادیانیوں کا، تو پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی نئے نبی نہیں ہے بلکہ یہ تو ذلی نبی ہے۔ ذلی نبی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس پچھلے نبی کا سایہ ہے۔ اور ایک جگہ اس نے کہا بھی ہے کہ مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ہم نے تمہیں بھی محمد ہی بنا دیا، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، شرف کی انتہا کہ لوگ اس کے باوجود بھی کہ ہم نے تمہیں محمد بنایا معاذ اللہ، ذلی نبی۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور ٹرم استعمال کی جاتی ہے بروزی۔ بروزی کا مطلب کیا ہے کہ ایک چلا گیا اور اس کی جگہ دوسرا آیا، نیا نہیں ہے، بس وہی ہے، صرف وہ چلا گیا اور یہ آیا ہے اتنے عرصے بعد، صدیوں بعد۔ اور ایک اور اس کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے تشریعی اور غیر تشریعی، یعنی ایک وہ نبی ہے کہ جو تشریعی ہے، نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کہا کہ غلام احمد قادیانی جو ہے یہ غیر تشریعی ہے، یعنی یہ نئی شریعت لے کر نہیں آئے۔ اور تو ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ خود مطمئن نہیں تھے اپنی نبوت پہ، اس لیے کبھی آپ کو اپنے آپ کو ذلی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے تھے، کبھی اس نے کہہ دیا کہ میں مہدی ہوں، اس کی کتابوں میں ملتا ہے، کئی بار اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، واپس دوبارہ آنا، نئے نبی بھی نہیں، ذلی نبی بھی نہیں، بروزی نبی بھی نہیں، تشریح اور غیر تشریح کا بھی کوئی چکر نہیں ہے، وہ ایک امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، ایک امتی بن کر آئیں گے، وقت کے امیر کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور وقت کے امیر کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد وقت کا امیر امارت کا چارج عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کریں گے، حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، وقت کا امیر امارت کا چارج عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کریں گے۔ وہ کوئی نبی، نئے نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، تشریح اور غیر تشریح کا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ اکثر یہ نزول اور رفع عیسیٰ کے جو انکاری ہیں آج کے دور میں بھی بڑے موجود ہیں، کچھ ایسے بھی تھے کہ جو اس اجتماعیت کا بھی حصہ رہے اور یہاں سے نکلے، آج وہ سوال کرتے کہ خاتم النبیین کون، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو اس بات سے جوڑتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو آ گئے، یہ دھوکہ ہے، یاد رکھیں۔
تو بالکل واضح بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی نہیں آئیں گے اس امت میں. وہ آئیں گے تو لوگ ان کی شریعت کی پیروی بھی نہیں کریں گے، بلکہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننے والے ہوں گے. وقت کے امام کے پیچھے صلاۃ بھی ادا کریں گے، حدیث میں اس کا ذکر ہے. اور وقت کا امام اس وقت جو بھی ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو امارت کا چارج دے گا، اور پھر سب عیسیٰ علیہ السلام کی امارت میں لڑیں گے کفار اور مشرکین سے. حدیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے. تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا اور واپس آنا ان کا یہ ختم نبوت کا انکار ہے. تو یہ ختم نبوت یاد رکھیں، یہ ایک ایسا آج کے دور کے اندر لوگوں میں ایسی بات ڈالی گئی کہ ذرا سی بھی کوئی بات آتی ہے تو لوگ اس کو زندگی اور موت کا معاملہ بنا دیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے. تو اس پر پیچھا کیا گیا قادیانی کا، غلام احمد قادیانی کا، اور اس کی جو من گھڑت اور جھوٹی باتیں ہیں ان کا تعاقب کیا گیا، قرآن اور حدیث سے اس کا رد کیا گیا. وہ کہیں پہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں خود عیسیٰ ہوں، اور اس کے لیے اس نے الفاظ استعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ وَجَعَلْنَاكَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ہم نے تمہیں ہی عیسیٰ ابن مریم بنا لیا. وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو میں ہی ہوں. وَجَعَلْنَاكَ عِيسَى ابن مریم. کئی کتابیں اس نے لکھی ہے اور کئی کتابوں میں اس کا کئی طرح کا نظریہ ملتا ہے اپنے بارے میں. دین کے بارے میں جو نظریہ ہوگا وہ تو اپنی جگہ پہ ہوگا، اپنے بارے میں وہ بیچارہ کنفرم نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو ذلی نبی یا عروضی نبی کہوں، تشریعی کہوں یا غیر تشریعی کہوں، میں اپنے آپ کو مہدی کہوں. کیونکہ دیگر لوگوں کے ہاں آج اس امت کی یہ بات مشہور ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت مہدی موجود ہوگا. بخاری کی حدیث میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مسلمانوں کا امیر ہوگا. تو ان ترجمہ کرنے والوں نے لکھ دیا کہ امیر بریکٹ میں مہدی لکھ دیا کہ اس وقت مہدی موجود ہوگا. اور غلام احمد قادیانی نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس مہدی والے فیض سے ذرا اوپر چلا گیا، مہدی سے اوپر چلا گیا، اپنے آپ کو مسیح کہنے لگا، موعود، اور پھر اپنے آپ کو ذلی نبی بھی کہنا شروع کر دیا. تو مختلف طرح کے آپ کو اس کے بارے میں جو ہے وہ اس کی اپنی کتابوں میں، اس کی اپنی تحاریر کے اندر جو ہے وہ ذکر ملتا ہے. ہمارے لیے دیکھیں قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت نے، رب کا بڑا شکر ہے کہ مالک نے آج اس ایمان سے نوازا. اور آج اس دور میں کہ جہاں پہ صرف قادیانی ہی نہیں، آپ کو ان فرقہ پرستوں میں بڑے ملیں گے کہ جنہوں نے نبوت کے دعوے کی. آپ کو چشتی رسول اللہ کا دعویٰ بھی ملے گا، آپ کو اشرف علی رسول اللہ کا دعویٰ بھی ملے گا، آپ کو شبلی رسول اللہ کا دعویٰ بھی ملے گا. اگر کوئی بھائی بعد میں ہم سے پوچھنا چاہتا ہے تو ہم بتا دیں گے کہ یہ دعویٰ غلام احمد قادیانی ملعون کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی کیا ہے، نبوت کا دعویٰ. تو ایسے نام بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے غلام احمد قادیانی کے علاوہ یہ دعوے کیے ہیں، عالم الغیب ہونے کے دعوے کیے ہیں. ایسے لوگوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں. کوئی بھائی ہم سے اگر پوچھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ بتا دیں گے. تو بہرحال یہ ہمارے لیے کیونکہ یہ غلام احمد قادیانی کا فتنہ ایک بڑا فتنہ ہے، اور آج کے دور میں اس فتنے کا ساتھ دینے والے وہ بھی اسی طرح ملعون ہے جس طرح غلام احمد قادیانی ملعون اور کافر. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی اسمبلی نے اور حکومت نے اس پر فتویٰ لگایا ہے، اس کے علاوہ اگر وہ نہ لگا تو تب بھی وہ کافر. اور ہر وہ شخص کہ جس نے قرآن اور حدیث کا انکار کیا، جس نے فرقے اور مسلک بنائے، دین اسلام کو ٹکڑے کیا، قرآن کا انکار کیا، لوگوں کو فرقوں میں بانٹ کر کلمہ پڑھنے والوں کی وحدت کو پارا پارا کیا، ہر وہ شخص جس نے اللہ کے دین کو ٹکڑے کیا، ہر وہ شخص قرآن کی نظر میں کافر اور مشرک ہے. یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی کہ شر سے محفوظ فرمائے، چاہے وہ انسانوں کا پھیلایا ہوا شر ہو یا وہ شیاطین کا پھیلایا ہوا شر ہو، چاہے وہ انسانوں کے شیطان ہو کہ جو شر پھیلانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے
کی کوشش کرتے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ان سے بھی اللہ محفوظ رکھے کہ جو شیاطین الجن ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین حق کا ساتھ دینے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔